السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی صحیح پرورش کر کے ان کو بیاہ دینے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی میرے ساتھ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے ساتھ وہ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں برابر۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جن کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں برابر ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے گمان کیا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیتے کہ جن کی 1 بیٹی ہو تو آپ ضرور فرما دیتے وہ بھی جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں برابر۔ ایک طرف اتنی فضیلت کہ جنت مل رہی ہے، ایک طرف اتنی فضیلت کہ اللہ کے رسول اپنی زبان سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہماری تن من دھن قربان، جن کے لفظوں پہ تن من دھن قربان، جن کے اوپر اتنا ایمان کہ ان کے متعلق کوئی لفظ کہے تو جائے کہاں پہ، اور آج ہم مسلمان خود ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ اتنی زبردست خوشخبری ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اتنی زبردست خوشخبری ہے کہ بچیوں کی پرورش کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے اور ان کو صحیح جگہ پہ بیاہ دینا ہے تو جنت تو مل گئی، لیکن جنت میں بھی وہ مقام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پھر بھی میرے ہاں اگر بچی کی پیدائش ہو تو اتنی خوشخبری سننے کے بعد میں خوف زدہ کیوں ہو جاتا ہوں، میں غم میں مبتلا کیوں ہو جاتا ہوں بچی کی پیدائش سن کے، میرے ماتھے کے تیور کیوں چینج ہو جاتے ہیں بچی کی پیدائش کا سن کے۔ میرے ہاں دوسری اور جب تیسری بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مجھے اتنے تانے کیوں ملتے ہیں کہ بس بیٹی پیدا کرنی ہے، بیٹی پیدا کرنی ہے۔ ابھی مجھے کل ایک پیغام ملا، ہمارے کو عزیز ہیں وہاں اس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے تیسری بیٹی دے دی ہے تو وہ رو رہی ہے، اللہ رو رہی ہے کہ مجھے بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ اللہ کے بندو، اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد کہ جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ پڑوس نصیب ہوگا، یعنی 2 انگلیاں برابر ہیں تو ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اتنی بڑی خوشخبری سن کے بھی رو رہے ہیں کہ 3 بیٹیاں کی پیدا ہو رہی ہیں۔ آج بچیوں کی پیدائش پہ لوگ غمزدہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو سسرال والوں سے تانے ملتے ہیں، بچیوں کے ساتھ لوگ اچھا رویہ نہیں رکھتے، جب ان کی شادی ہوتی ہے تو سسرال والے ان سے اچھا رویہ نہیں رکھتے، خامند ان کو اچھے نہیں ملتے، خامند ان سے لاکھوں روپے کا جہیز لے کے جاتے ہیں، خامند صرف جہیز پہ نہیں رہتے بلکہ ان کے ساتھ عیدیں ان سے لینی ہیں، چھلے ان سے کٹوانے ہیں، نان کی شک ان سے لینی ہے، ساری زندگی کو مصیبت پڑ گئی تو ان کو فون جائے گا اتنے پیسے بھیج دو۔ کیسا انصاف ہے، کیسا انصاف ہے، کیسے حقوق نسواں ہیں، کہاں ہیں وہ تنظیمیں جو حقوق نسواں کے نام پر لوگوں کے اندر اتنا بڑا کام کر کے خاموش ہیں، اس پہ بات ہی کوئی نہیں ہے، اور جس پہ بات نہیں کرنی چاہیے اس پہ باتیں ہو رہی ہیں۔
یہ حق ہے عورت کا کہ اس کو یہ بات نہ ملے کہ پیدائش کیوں ہو گئی. اس کو تو خوشی ہونی چاہیے، باپ کو خوشی ہونی چاہیے. اور اتنی خوشخبری سننے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سننے کے بعد کہ جو بچیوں کی پرورش کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اس سے بڑی اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ تو پھر بھی ہم لڑکیوں کی پیدائش پہ غمزدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جب بچیاں گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں تو والدین پر کیا گزرتی ہے. انہی بچیوں کے لیے جب والدین ان کی شادی کے لیے گردے بیچتے ہیں تو ان کے والدین پر کیا گزرتا ہے. وہی بچیاں جب دریا کے اندر چھلانگ لگا رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ ہماری شادیاں لیٹ ہو گئی، ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، اس کی رکاوٹ یہ رسم و رواج ہیں، اس وقت والدین کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. اس وقت جب بچی کے بالوں کی سفیدی نظر آتی ہے تو وہی والدین آسمان کی طرف منہ کر کے یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ آسمان شک کیوں نہیں ہو گیا، زمین پٹ کیوں نہ گئی کہ ہم وہاں اپنے آپ کو چھپا سکیں کہ ہماری بچی بغیر شادی کے زندگی گزار کے ان کے بال سفید ہو. کون اٹھے گا ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ لڑکی والی کی ذمہ داری ہے ہی نہیں رسم و رواج کی، ان کی پیدائش پہ تو خوشی ہونی چاہیے. کون سمجھائے گا؟ جب آپ لڑکی والوں کو اتنا پریشان کریں گے تو کون لڑکیاں پیدا کر کے خوش ہوگا؟ ہر بندہ یہی ماتھے کے تیور چینج کرے گا. بھائی اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر اس مسئلے کو سمجھیے، اس کو اگنور مت کیجیے، اس کو معمولی مت سمجھیے. یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بزنس کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جب تک آپ کی اگر معیشت کو مضبوط چاہتے ہو تو آپ کو ان بچیوں کی دعائیں لینی پڑے گی، آپ کی ان بچیوں کا سہارا بننا پڑے گا. یہی وہ عورت ہے جو مجاہد پیدا کرتی ہے، یہی وہ عورت ہے جو غازی پیدا کرتی ہے، یہی وہ عورت ہے جو سائنسدان پیدا کرتی ہے، یہی وہ عورت ہے جو استاد پیدا کرتی ہے، یہی وہ عورت ہے جو ٹیچر پیدا کرتی ہے، یہی وہ عورت ہے جو وزیر اعظم پیدا کرتی ہے، صدر پیدا کرتی ہے. یہی وہ عورت ہے. اگر ہم اس کی عزت کریں گے تو آنے والی نسلیں ہماری عزت کریں گی. انشاءاللہ ہماری قوم کے اندر تبدیلی آئے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت